آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل۔ مرکز نے جموں کشمیر میں مکمل طور دہشت پسندی کے خاتمے کے لیے مشن موڈ پر دہشت گردی مخالف کارروائیاں چلانے پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں جموں کشمیر سے متعلق اعلیٰ سطح کی ایک سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جلد سے جلد دہشت پسندی کا مکمل خاتمہ یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل کو دستیاب کرایا جائے گا۔ دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد والی حصولیابیوں کو بنائے رکھنے کے لیے انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیوں کو باہمی تال میل کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہر محاذ پر چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، چیف سیکریٹری اٹل ڈولو، ڈی جی پی نرین پربھات، مرکزی داخلہ سیکریٹری گووند موہن اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر ٹپن کمار ڈیکا کے علاوہ مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں آج سے 2026 کے وکست بھارت ینگ لیڈرز مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کا یہ سلسلہ 4 دن جاری رہے گا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویا نے کہا ہے کہ ملک بھر کے نوجوان رہنما وزیر اعظم نریندر مودی کے سامنے وکست بھارت کے موضوع پر اپنے خیالات اور نظریات پیش کریں گے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 53 نوجوانوں کا ایک گروپ بھی ان مذاکرات میں شرکت کی غرض سے نئی دلی میں موجود ہے۔ ان نوجوانوں کو ایک دن قبل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں سے روانہ کیا تھا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے ایک خوشحال اور وکست بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کی صلاحیت میں بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر میں تعلیمی شعبے کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ جموں سے محکمہ اسکولی تعلیم کی ڈی ٹی ایچ چینل JK پاٹھشالہ کا آغاز کرنے کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس پہل سے جموں کشمیر بالخصوص دور افتادہ اور پچھڑے علاقوں کے طلباء کو معیاری تعلیم تک رسائی حاصل ہوگی۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے مرکزی وزیر نتن گڈکری سے مانگ کی ہے کہ سری نگر اور جموں شہروں میں آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں جو گاڑیوں کی فٹنس اور پولوشن کنٹرول کو سائنسی بنیادوں پر چیک کرنے کے علاوہ سڑک سلامتی یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ نئی دلی کے بھارت منڈپم تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائی ٹرانسپورٹ کی 43ویں ٹرانسپورٹ ڈیولپمنٹ کونسل میٹنگ میں شرکت کرنے سے قبل ستیش شرما نے مرکزی وزیر نتن گڈکری سے جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں کے لیے ایمبولینس اور بارڈر پیسنجر بسیں فراہم کرنے کی بھی مانگ کی۔ سیاحتی سیکٹر کو جموں کشمیر کے اقتصادی منظرنامے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ مرکزی اور UT سرکاریں اس صنعت کو فروغ دینے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اسکیمیں چلا رہی ہے۔ اس تعلق سے محکمہ سیاحت کشمیر کے ڈائریکٹر سعید قمر سجاد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، جو عام گھر ہے اس کو آپ گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو پلگرم اٹریکٹیو سپاٹس ہے جن کی ایک اہمیت ہے کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے، اس میں جو مرکزی سرکار نے پرساد اسکیم کے تحت خرچہ کیا۔ بیسک ایسنس آف دوز اسکیمز اینڈ انٹرونشنز از ٹو کریٹ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز فار دا لوکل یوتھ۔ دور دراز علاقوں میں جہاں پہ مرکزی سرکار نے انٹرونشن کیا ہے اور کچھ انفراسٹرکچر بنایا ہے، وہاں کے بچے جب اس میں انوالو ہوئے تو یہاں کا ٹورسٹ وہاں چلا جائے تو اس علاقے کو اس سے فائدہ ملے۔ محکمہ انکم ٹیکس کے سری نگر سرکل کی جانب سے منی سیکریٹریٹ بانڈی پورہ میں ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا۔ انکم ٹیکس محکمہ سری نگر کے جوائنٹ کمشنر شکیل احمد گنائی کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو آمدنی پر رضاکارانہ طور ٹیکس ادا کرنے کے لیے آمادہ کرنے اور انہیں حالیہ ٹیکس اصلاحات کے بارے میں تفصیلی جانکاری فراہم کرنا تھا۔ عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں کو جسمانی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے ان کا معیار زندگی بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بزرگوں کی قوت سماعت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں معروف معالج اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، بڑھتی عمر کے ساتھ سننے کی قوت کم ہو سکتی ہے، مگر اکثر بزرگ اسے نارمل بڑھاپا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کم سننا بزرگ لوگوں کو تنہا کر دیتا ہے، گھر کے لوگ دوری اختیار کرتے ہیں، ذہنی تھکان اور یادداشت پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اگر ٹی وی یا ریڈیو کی آواز زیادہ کرنی پڑتی ہے یا بات بار بار پوچھنی پڑتی ہے تو یہ وارننگ سائن ہو سکتی ہے۔ وقت پر ہیئرنگ ایڈ پہنی اور فرق محسوس کیجیے، کانفیڈنس بڑھے گی، بات چیت آسان ہوگی اور زندگی پھر مطمئن لگے گی۔ اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔